اس وقت لاہور شہر میں عاشقان رسول کا بے دریغ خون بہایا جا رہا ہے۔ محترم حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے آج کا یہ اعلان کیا تھا، لیکن دو دن سے یہ اسرائیل اور امریکہ کے ایجنٹ حکومت نون لیگ جو کہ قاتل لیگ سے مشہور ہے، وہ ان پر ظلم و ستم کرتی آ رہی ہے۔ اور آج جب انہوں نے جمعہ کے بعد نکلنے کا اعلان کیا ہے تو اب سے تقریباً 7 شہادتیں ہو چکی ہیں، 7 ہمارے کارکنان شہید ہو چکے ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا یہ کلمہ گو نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان سے محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا یہ اس علاقے کے نہیں ہے؟ عزیزان محترم، ہم ہمیشہ سے پرامن تھے اور پرامن رہے ہیں اور آئندہ بھی پرامن رہیں گے، لیکن آج ہمیں جو سزا دی جا رہی ہے وہ پرامن رہنے کی سزا دی جا رہی ہے، اور آج جو ہمارا خون بہایا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف ہماری نا اتفاقی اور نا اتحاد کی وجہ سے ہمارا خون بہایا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ چلو یہ معاملہ ہے تحریک لبیک کا، وہ جانے اس کا کام جانے، چلو یہ کسی اور تنظیم کا معاملہ ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ یاد رکھنا اس طرح یہ سب کی باری آتی رہے گی۔ اگر آج اہل سنت بیدار نہ ہوئے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ محفل میلاد منانے والوں، حضور سے عشق اور محبت کرنے والوں، لوگ ہمیں کہتے تھے نا کہ کہاں ہے لبیک والے، کہاں ہے لبیک والے۔ ہم نے کہا نا کہ تم نے لبیک کے نعرے پہ اعتراض کیا کہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے، لبیک کے نعرے پہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ خدا کی قسم آج ویڈیو دیکھو، نیٹ پر موجود ہے، یہی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر سینہ تان کے اپنے سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت ہر کوئی لگاتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہر کوئی کہتا ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، ہر کوئی نعرہ لگاتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے قربانی کا، جب وقت آتا ہے میدان میں نکلنے کا، جب وقت آتا ہے سامنے یہود و نصارا کے ایجنٹوں سے نمٹنے کا، جب سامنے شیل ہو، جب سامنے گولیاں ہو، جب سامنے کینن واٹر ہو، تیزاب والا پانی ہو، تو پھر عزیزان محترم پھر اور کوئی سامنے نہیں آتا، پھر اور کوئی سامنے نہیں آتا۔ اگر کوئی اس للکار کے سامنے آتا ہے تو رضوی کا شعر آتا ہے، اگر ان یہود و نصارا کے ایجنٹوں کے سامنے کوئی ڈٹ کے آتا ہے تو ایک ہی شعر ہے، وہ سعد رضوی کے بنائے ہوئے، وہ سعد رضوی کے چاہنے والے شعر یہی نعرہ لگاتے آتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ارے تمہاری گولیاں بند ہو جائیں گی، ہمارے سینے خم نہیں ہوں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج ہماری پگڑی پہ تم اعتراض کر سکتے ہو، ہمارے نعرے پہ تم اعتراض کر سکتے ہو، ہماری طرز گفتگو پہ تم اعتراض کر سکتے ہو۔ ہاں طرز گفتگو اس لیے سخت ہے کہ درد بیان ہوتا ہے، یہ طرز گفتگو اس لیے سخت ہے کہ ہم نے دیکھا، شاید ہم نے دیکھا کہ ناک میں جھوم لینے کا نام عشق رسول ہے، ہم نے دیکھا کہ صرف ناک پڑھنا عشق رسول ہے، میلاد منانا صرف عشق رسول ہے، اور حضور کی محفل میں آنا صرف عشق رسول ہے۔ ارے یہاں آ کے بیٹھنا، نعرہ لبیک کا لگانا، حضور کی نعت سننا، منبر پہ بیٹھ کے حضور کی تعریف کرنا بہت آسان ہے، لیکن خدا کی قسم جب میدان سجتا ہے، جب میدان سجتا ہے، سامنے گولیاں برستی ہیں، سامنے شیل برستے ہیں، اور سامنے جب پانی پھینکا جاتا ہے، جب گولیاں برسائی جاتی ہیں، پھر ڈٹ کے کہو نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یا رسول اللہ، اگر ہم مسجد میں یہ نعرہ لگا سکتے ہیں، روڈ پہ نکل کر گولیاں کھا کر بھی ہم یہ نعرہ لگا سکتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک
اور میرے عزیز ساتھیوں، آج لاہور کی سڑکیں بتا رہی ہے، لاہور کی سڑکیں بتا رہی ہے کہ ہزاروں کا مجمع، ہزاروں عاشقان رسول برسر پیکار ہے ان سے، اور پتہ ہے کہ ایک چوک پہ یہاں فائرنگ ہوئی ہے، 3 لاشیں گرائے گئے اور آگے پھر لاشیں گریں گے۔ خدا کی قسم، ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی بندوق نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ بس ایک ہی نعرہ ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہاں زخمیوں کو بھی خود اٹھا رہے ہیں، مرہم پٹی بھی خود کر رہے ہیں، لاشیں بھی خود کاندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، اور سامنے دیکھ رہے ہیں اگلے چوک پہ ہم بھی نشانہ بن سکتے ہیں، ہمیں بھی گولی لگ سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم جذبہ ایک ہی ہے۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ 7 ہمارے کارکن شہید ہو چکے ہیں، اور جن پر ہم اتراتے ہیں نہ کسی منسٹر کا ابھی تک بیان آیا ہے، نہ کسی وزیر کا، نہ کسی ایم این اے کا، نہ کسی ایم پی اے کا، نہ کسی سرکار کا، نہ کسی امیر کا، نہ معتبر کا، نہ کسی ملک کا، کوئی بیان نہیں آیا ابھی تک کہ ہمیں صرف اتنا بتایا جائے کہ انہیں گولیاں کیوں ماری جا رہی ہیں۔ کیا غزہ کی بات کرنا جرم ہے؟ کیا فلسطین کے لیے آواز اٹھانا جرم ہے؟ کیا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا جرم ہے؟ کیا تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا جرم ہے؟ اسٹینڈ فائر کا صرف سوال اتنا بنتا ہے کہ ہمیں وجہ بتائی جائے کہ عاشقان رسول کو سیدھے فائر کیوں کیا جا رہے ہیں۔ کیا یہ وطن کے غدار ہیں؟ کیا آئین کے غدار ہیں؟ کیا انہوں نے کسی کو گالی دی ہے؟ وہ صرف یہ بات کر رہے ہیں، ارے غزہ کے مسلمان لٹ گئے، شہید ہو گئے، کب تمہیں غیرت جاگے گی؟ وہ صرف ان سے اظہار یکجہتی کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور پھر اس بات پہ، اس جرم پہ انہیں گولیاں ماری جا رہی ہیں، شہید کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک 7 ہمارے نوجوان شہید ہو چکے ہیں، جن میں بوڑھے بھی ہیں، جن میں جوان بھی ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کے جذبوں کو سلام ہے، ان کی ہمت کو سلام ہے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہٹ رہا۔ اور آخر میں عزیزان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو برسر پیکار ہے یہود و نصارہ کے ایجنٹوں سے، ان مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کرتے ہیں کہ ستم کر، ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو گولی آزما ہم سینے آزماتے ہیں، تو شیل برسا ہم سینے آزماتے ہیں، تو تیزاب والا پانی پھینک ہم اپنے سینے آزماتے ہیں، پھر دیکھنا میدان سے بھاگتے ہیں یا ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ لاہور کی سڑکیں بتا رہی ہے، لاہور کی سڑکیں بتا رہی ہے، ہزاروں عاشقان رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے نعرے بلند کرتے ہوئے برسر میدان ہے، اور یہود و نصارہ کے ایجنٹوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی طاقت آزماؤ، ہم اپنا عشق دکھاتے ہیں، ہم اپنا عشق دکھاتے ہیں۔ اور اس لیے میں نے ساتھیوں آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ نوجوانوں متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ محفل میلاد اس پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں، حضور کی نعت اس پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں، لیکن وہ ترانے جو میدان جنگ میں پڑھے جاتے ہیں، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھو ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا، ظلم کے خلاف جلدی اٹھو ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ اگر آج ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے یہ وقت تحریک لبیک پر آیا ہے، یاد رکھنا سمجھو یہ وقت پورے اہل سنت پر ہے۔ اگر آج تحریک لبیک کا کارکن شہید ہوتا ہے، وہ تحریک لبیک نہیں سمجھو اہل سنت کا کارکن ہے، یا رسول اللہ کہنے والا ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اگر حضور سے محبت کرنے والے کو اس طرح بے گناہ شہید کیا جاتا ہے اور ہم کہیں کہ ہم بھی عاشقان رسول ہیں، آواز بھی بلند نہ کر سکیں، تو پھر کل قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟
حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. بس یہ آپ کے سامنے ایک درد بیان کرنا تھا عزیزان محترم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے. آج جس طرح ہم میلاد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, جب کوئی اہل سنت کی کسی بھی تنظیم پر, وہ چاہے تحریک لبیک کو کوئی بھی تحریک تنظیم ہو, اگر اس پہ کڑا وقت آتا ہے نا, کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس تنظیم سے تعلق رکھتا ہے, بس یہ دیکھنا کہ یہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے, یہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے, حضور سے محبت کرنے والا ہے. جب یہ ذہن میں ہوگا نا, خدا کی قسم کسی دشمن کو, کسی بھی طاغوتی قوت والے کو پھر جرت نہیں ہوگی کہ کسی اہل سنت والے پر ہاتھ ڈالے گا. آج اگر جگہ جگہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے اور جگہ جگہ جو ظلم و بربریت ہے ہمارے ساتھ, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے تحریک تنظیمیں تقسیم کر لی اور یہ کہہ دیا کہ یہ فلاں تحریک سے فلاں تحریک سے, وہ جانے اس کا کام جانے. نہ میرے ساتھیو, آج اگر اہل سنت پر وقت ہے, کڑا وقت ہے, تو بس سارے کھڑے ہو جاؤ. میڈیا آپ کے پاس ہے, سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے, آپ اس پہ آواز بلند کر سکتے ہو, آپ پوسٹیں آئی ڈی پہ چلا سکتے ہو کہ یہ سراسر اہل سنت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ بتائیے کہ ان کا جرم کیا ہے, ان کا قصور کیا ہے, انہیں اسٹیٹ فائر کیے جا رہے ہیں. اس لیے میرے ساتھیوں, اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہے, اگر استعمال نہیں کرتے, ساری دنیاوی پوسٹیں شیئر کر سکتے ہیں, لیکن یہ پوسٹ اگر شیئر نہیں کر سکتے نا, ڈر لگتا ہے, تو پھر سمجھو کہ آپ عشق میں کچے ہیں, پکے نہیں ہیں. ابھی تک پکے نہیں ہیں عشق میں. عشق میں جب کوئی پکا ہوتا ہے نا, پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس تنظیم سے, کس تحریک سے ہے, بس یہ دیکھتا کہ یہ میرے حضور کا نام لینے والا ہے, میرے محبوب کا نام لینے والا ہے. آخر میں مجھے ایک